أعماقنا الإيمان. كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا. كم من فؤاد كالحجارة قسوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. علم و آگہی اور بیداری، تعلیم و تربیت کی اس درسگاہ روشنی علم کی، اس میں آپ سبوں کا استقبال ہے. ہم علم، اصول علم اور تعلیم و تربیت کے مختلف پہلوؤں میں بات کر رہے ہیں. اس میں موضوع ہے ہمارا امتحان کی اہمیت اور اس میں درپیش جو رکاوٹیں ہیں، ہم اس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. ایگزام کے دن اور ایگزام کے راتوں میں جو ٹینشن نامی جو چیز جو ایک رائج ہو گئی ہماری بستیوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے درسگاہوں میں، اس کی حقیقت کیا ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں. ایگزام کے دنوں میں اور ایگزام کے راتوں میں جو ہمارے بچوں کو ایک یہ بھی خوف بلا وجہ کا ستاتے رہتا ہے پہلے سے کہ اگر میں ٹائم پہ وقت پہ اپنا پیپر پورا نہیں کر پایا تو. ابھی ایگزام ہال میں داخل بھی نہیں ہوئے لیکن وقت پہ پیپر پورا ہوگا نہیں ہوگا. یہ فکر اچھی ہے، بہت اچھی بات، لیکن یہ فکر کر کے اس کا کوئی پھل ملنے والا نہیں ہے پازیٹیو. تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ ہم بتا رہے ہیں اس کا مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. کرنا یہ ہے کہ ہر ایگزام، چھوٹے سے چھوٹے ایگزام اور بڑے سے بڑا کوئی کمپٹیٹیو ایگزام، ہر جگہ پر آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ماڈل پیپر سالو کرنا، مثالی پرچے سالو کرنے اور ایمانداری سے سالو کرنے. اس لفظ ایمانداری پہ غور کیجئے کہ ماڈل پیپر کئی سالو کرتے ہیں پھر بھی نیا ڈوب جاتی ہے ان کی ایگزام ہال میں، پھر بھی ٹائم پہ پرچہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایمانداری والا فیکٹر نہیں ہوتا. تو کرنا کیا ہے اس کے اندر؟ سن لیجئے. کرنا یہ ہے کہ جو پیپر آپ کو سالو کرنے کا ہے، سب سے پہلی بات تو ہے کہ اس پیپر کو آپ مت دیکھیے. پہلے سے آپ دیکھتے ہیں اس پیپر کو، سالو کرنے بیٹھتے ہیں، آپ کا پیپر جو ہے وہ دیکھا ہوا ہے، اب آپ سالو کرنے بیٹھے تو کیا کر پائیں گے، اس میں کیا تیر مار پائیں گے؟ لہٰذا وہ دیکھنا نہیں ہے. آپ کا 2 گھنٹے کا اگر پیپر ہے تو اس 2 گھنٹے کو فرض کیجیے رات کو 9 بجے آپ نے پیپر سالو کرنے کو لیے. ایگزام کے فارمیٹ میں ایگزام آپ کو دینی ہے فل اسکیپ پیپر پہ، تو فل اسکیپ پیپر. ایگزام دینی ہے آپ کو بغیر لائن والے پیپر، تو بغیر لائن والے پیپر لے لیجیے. باقاعدہ حاشیہ بنائیے، باقاعدہ اس کے لیے جگہ چھوڑیے، اور اس طریقے سے رات کو 9 بجے آپ نے کیا 11 بجے پیپر ختم کرنے کا ہے، 11 بجے کا الارم رکھ دیجیے، 9 بجے شروع کر رہے ہیں. درمیان میں آپ کچھ نہیں کریں گے، نہ کوئی فون کال اٹینڈ کریں گے، نہ کھانا کھانے بیٹھیں گے. بچے کیا بولتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ آدھا گھنٹہ درمیان میں کھانا کھائیں گے اور بعد میں آدھا گھنٹہ آگے بڑھائیں گے، وہ 11 کے بجائے 11:30 کو پیپر ختم کر دیں گے. تو یہ بے ایمانی ہوئی. کیوں؟ انسانی دماغ ہے. آپ جب کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو اس وقت اس پیپر کے بارے میں سوچ رہے ہیں، پیپر آپ دیکھ چکے تھے، تو آدھا گھنٹہ آپ کو پیپر سوچنے کے لیے مل گیا جو ایگزام ہال میں ملنے والا نہیں ہے. تو آپ کا ٹائم ٹیبل یہیں پر ختم ہو گیا، کیونکہ آدھا گھنٹہ نہیں، ہم تو کھانا کھا رہے نہیں، کھانا کھا رہے منہ سے، لیکن دماغ کی جو چکی ہے وہ چل رہی ہے، دماغ کی مشین چل رہی ہے. اس پیپر کو جو آپ دیکھ چکے ہیں اس کے سوالات کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ کیا پہلے کیا کروں گا، بعد میں کیا کروں گا، یہ سوچ رہے ہیں سب آپ. تو آدھا گھنٹہ آپ کو ایڈیشنل مل گیا جو آپ کو ایگزام ہال میں ملنا والا نہیں ہے، اس لیے آپ کا وہ ٹائم ٹیبل ڈسٹرب ہونے والا ہے. آپ نے پیپر 2 گھنٹے یعنی 2 گھنٹے میں پین ڈاؤن، پین رکھنے کا ہے اور یہ کرنے کا ہے. اس کو کہتے ہیں ایمانداری سے پیپر سالو کرنے. یہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے یہ بہت اہم ہے اور اس کی پریکٹس ہمارے بچے ڈائریکٹ ایگزام ہال میں کرتے ہیں. ایگزام ہال پریکٹس کرنے کی جگہ نہیں ہے. ایگزام ہال وہ جگہ ہے
جو آپ نے پریکٹس کیا ہے اس کو ریپروڈیوس کرنے کی، اس کو سامنے لانے کی کہ کیا کیا ہے، کتنا سکسیسفل کیا ہے، کتنا بہتر طریقے سے کیا ہے، تو اس میں اسپیڈ جو ہے وہ آپ کی اس طریقے سے قائم رہے گی. اسپیڈ کے تعلق سے اگر بات بتاؤں میں، عام طور پر اسکولوں میں کالجوں میں یہ ہوتا ہے کہ پریلیمنری ایگزام، فرض کیجیے اگر مین ایگزام کہیں پر اگر اپریل مہینے میں ہے تو پریلیمنری ایگزام جو ہے وہ فیبروری میں ہوتے ہیں. فیبروری سے اپریل مہینے تک 2 مہینے کے لیے ان کو چھٹیاں دی جاتی ہیں فائنل ایگزام کی تیاری. بہت اہم بات ہے، غور کیجیے اس بات کو. یہ 2 مہینے کیا کرتے ہیں ہمارے بچے؟ اسٹڈی کرتے ہیں، خوب اسٹڈی کرتے ہیں، بہت اچھی اسٹڈی کرتے ہیں، جم کے پڑھائی کرتے ہیں. لیکن ان 2 مہینوں میں کوئی ایگزام نہیں ہے، ان کی کوئی ایگزام دیے نہیں، اس لیے ان کی لکھنے کی عادت چھوٹ جاتی ہے. اب صرف پڑھنے کی عادت ہے، رٹنے کی عادت ہے، یاد کرنے کی عادت ہے، لیکن لکھنے کی عادت ان کی جو ہے چھٹی ہوئی ان 2 مہینوں میں. اور ڈائریکٹ ایگزام ہال میں جا کر وہ لکھنے کو شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. تو کرنا یہ ہے کہ ایگزام ہال میں جانے سے پہلے یہ جو 2 مہینے ہیں، اس میں ہر روز اگر آپ ایگزام نہیں بھی دے رہے ہیں، کوئی پیپر سالو، ماڈل پیپر سالو نہیں بھی کر رہے ہیں، تو کرنا یہ ہے، کیونکہ لکھنا جو ایگزام میں کرنا ہے وہ کرو. ایگزام میں کیا کرنا ہے؟ تو لکھنا ہے. تو وہ لکھنے کی پریکٹس کرنے کے لیے کرنا یہ ہے، روز رات کو سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کوئی ماڈل پیپر سالو آج کرنے کا نہیں ہے، بلکہ 8-10 دن تک کوئی کرنے کا نہیں ہے، لیکن لکھنے کی پریکٹس چلتی رہنی چاہیے. رات کو سونے سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ جو بھی پورے دن میں جس سوال کا جواب آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے یاد ہوا ہے، مشکل جواب نہیں، وہ جواب جو بہت ہی اچھے طریقے سے یاد ہوا ہے، اس کو ایک فلس کے پیپر پر وہ جواب کو آپ لکھ کے نکالیں. جب لکھ کے نکالیں گے، لکھیں گے آپ اس کو، تو وہ پریکٹس آپ کی بنی رہے گی. میں نے کیوں کہا کہ جو مشکل سوال کا جواب نہیں، جو سوال آپ کو اچھے سے یاد ہوا ہے، کیوں؟ جو سوال کا جواب آپ کو اچھے سے یاد ہوا ہے اس میں آپ کی اسپیڈ بڑی رہے گی، اسپیڈ بڑی اچھی رہے گی، تو وہ جواب لکھنا آپ کے لیے کوئی بوجھ نہیں ہوگا کہ یار مجھے نیند آ رہی ہے چھوڑو اس کو، مجھے نہیں. جو اچھے سے یاد ہوا ہے وہ آپ کی اسٹڈیز کو خوشگوار بنا رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی جو پڑھائی بہت اچھے سے ہو رہی ہے. تو اچھے سے جو یاد ہوا ہے اس کو آپ کو لکھنا ہے. تو لکھنے کی پریکٹس اور رفتار جو ہے وہ اس طریقے سے بنی رہی. یہاں پر ایگزام کے دنوں میں اور ایگزام کی راتوں میں بچوں کو ایک سوال یہ بھی آتا رہتا ہے کہ اب میں یہ ریویژن کے وقت جو ہے وہ میں کہاں سے پڑھوں؟ ٹیکسٹ بک سے پڑھوں، گائیڈ سے پڑھوں، وہ کلاس کے نوٹس سے پڑھوں، کس بک سے پڑھوں اور کہاں سے پڑھوں، کیسے پڑھوں میں؟ یہاں پر بات جو آپ کو یاد رکھنے کی وہ یہ کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اسکول سے لے کر کالج تک اور ہائر اسٹڈیز میں وہ ہے ٹیکسٹ بک. اب تو ٹیکسٹ بک سب سے اہم ہے، اس کو سب سے پہلے آپ دیکھ لیجیے. پھر اس کے علاوہ کوئی اگر آپ کو ایڈیشنل اس کے ساتھ اور کتابیں جوڑنی ہیں، گائیڈ جوڑنی ہے تو جوڑ دیجیے. لیکن عین ایگزام کے وقت کتاب کو چینج کرنا، تبدیل کرنا غلط ہوگا، کیونکہ پورا سال آپ ایک لینگویج آپ یہ پڑھتے آئے تھے، آپ پورا سال ایک طریقے سے جو پڑھتے آ رہے تھے، جس آتھر کی کتاب کی لینگویج پڑھتے آئے تھے، اور ایگزام کے ایک 15 دن پہلے آپ نے وہ کتاب چینج کر دی، لینگویج چینج ہو گئی، کانسیپٹ چینج ہو گئے، بات رکھنے کا سلیقہ طریقہ چینج ہو گیا. اب آپ کی اسٹڈی اس سے ڈسٹرب ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے جو ہے وہ ٹیکسٹ بک یا بکس جو ہیں اس کو آپ نے چینج کر دیا، تبدیل کر دیا. ایگزام میں سب سے ڈسٹربنگ جو عام طور پر، اور بدقسمتی سے ہماری قوم کو، ہم نے اس دنیا کو ایرتمیٹک دیا. الجبرا لفظ جو ہے وہ عربی لفظ ہے، وہ ہم نے دیا دنیا کو. علم مسدس، ٹریگنومیٹری الحمدللہ ہم نے دیا دنیا کو، اور ہماری قوم پر ہی میتھمیٹکس جو ہے وہ بھاری پڑتا ہے.
سب سے مشکل سمجھا جاتا ہے اس کو، کیونکہ میتھمیٹکس جو ہے وہ دماغ کے لیے ایک ٹونک ہے. دماغ کی مشین جو ہے اس کو آئلنگ کا کام کرتا ہے. یہ مشین چل نہیں سکتی اگر اس کو میتھمیٹکس کی آئلنگ نہیں ملے. میتھمیٹکس کا آئل، تیل جو ہے وہ دماغ کی چکی کو چالو رکھتا ہے، جاری رکھتا ہے. وہ مشکل لگتا ہے ہمارے اندر. ایگزام بھاری کیوں پڑتا ہے؟ ارے میتھمیٹکس کا میں نے اتنی پڑھائی کی. دیکھو بنیادی بات، میں نے اتنی پڑھائی کی. غلط. میتھمیٹکس پڑھنے کی چیز نہیں ہے، میتھمیٹکس لکھنے کی چیز ہے. میتھمیٹکس کا دوسرا نام ہے پریکٹس. پریکٹس اینڈ پریکٹس، مشق مشق اور مشق. تو اس کو تو ہونا تو چاہیے تھا کہ آپ بی ٹیک کر رہے ہیں، ایم ٹیک کر رہے ہیں، یا اس سے بڑے بڑے کوئی کورسز کر رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی آپ کو سلیٹ پینسل تختی استعمال کرنے کی. کیوں؟ کہ پریکٹس اور پریکٹس کا دوسرا نام وہ سلیٹ ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کے نوٹ بکس ہیں اس میں آپ پریکٹس کرنے جاتے ہیں. ایک بار ایک ایکسرسائز آپ نے سالو کر لی، جب ریویژن کرنے جا رہے ہیں 2 مہینے کے بعد، جب آپ کیا کرتے ہیں ایک سم سالو کر دیتے ہیں. پھر وہ کیا سوچتے ہیں یہ دوسرا سم وہ ویسا ہی ہے، وہ تیسرا وہ بھی لگ بھگ ویسا ہی، چھوڑو اس کو، اور چوتھا وہ بھی بالکل ویسا ہی ہے، وہ پانچواں وہ ایگزام میں کر لیں گے. چھٹا بچا کیا؟ ایک سم اپنے سالو کر لیا اور 8-9 سم جو ہے چھوڑے جا رہے ہیں کہ ہم ایگزام میں کر لیں گے. کیسے ممکن ہے؟ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ شعوری یا لاشعوری طور پر، کانشیسلی یا انکانشیسلی آپ سوچتے ہیں کہ یہ جو ایک ایکسرسائز کے لیے کہ میں 200 پیج کی ایک بک خراب کروں میں اور ہر بار کروں، کیسے ممکن ہے یہ؟ تو اس کے لیے سلیٹ پہ پینسل پہ کچھ خرچہ نہیں ہو رہا ہے، وہ جتنی چاہے اتنی پریکٹس پہ ہو رہی ہے. ایگزام کے دن اور ایگزام کی راتوں کے اس نام نہاد ٹینشن کے تعلق سے باتیں ہماری جاری رہیں گی، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میں. فإذا وعينا القرآن حين النام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشنی علم کی اس میں ہم بات کر رہے ہیں امتحان کے دنوں اور راتوں کا ٹینشن جو بلا وجہ کریٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے تعلق سے ہمارے بچوں کا، ہمارے نوجوانوں کو جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا ہے، ہم اس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. اب یہاں پر اور کیا دشواری آتی ہے؟ ایگزام کے دنوں کا، راتوں کا ٹینشن کسی طرح سے جھیل لیا. اب وہ بچے ہمارے جا رہے ہیں ایگزام ہال میں. دیکھیے ایگزام کا سسٹم جو ہے، اس کی جو عمارت ہے، اس میں کیسے کریک، کیسی دراڑیں آ رہی ہیں. ایگزام ہال پہ جا رہے ہیں، اس سے وہ مانوس نہیں ہے. اب یہاں پر بلا وجہ ایک نفسیاتی بیماری، ارے یہ میرا نہیں ہے، میرے یہاں پر تو وہ اتنے فلور ہیں ہی نہیں، اور میرے یہاں پر جو ہے وہ تو دروازہ ادھر نہیں تھا، ادھر دروازہ تھا. ان بچوں سے کہتا ہوں ارے ایگزام کے 2 دن پہلے جا کے دیکھ کے آؤ سینٹر تمہارا، اور مینٹلی پریپیئر رہو کہ سینٹر کہیں بھی آ جائے، کہ آپ فرض کیجیے ایک اردو میڈیم کے ہیں، وہاں کوئی اور میڈیم کے بچے آ جائیں جو ہائی فائی انگلش جھاڑ رہے ہیں، ارے باپ انگلش بول رہے انگلش بول رہے. ان کی انگلش سے آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ ان کی انگلش سے آپ کی پڑھائی کا اثر کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے اثر؟ کیوں ہو رہا ہے؟ نفسیاتی بیماری. دیکھ کے آ جاؤ سینٹر آپ کا، اور تیار ہو مینٹل پریپیئر. ایگزام کا سینٹر آپ کا کہیں بھی آ جائے، چاہے کسی بھوت بنگلے میں آ جائے، جہاں آتمائیں بھٹک رہی ہیں وہاں پہ آ جائے، جہاں روشنی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، وہاں پہ آ جائے، ہوا نہیں ہے، فین نہیں لگا ہے، وہاں پہ آ جائے، بینچز ٹوٹے ہوئے ہیں وہاں پہ آ جائے، جہاں کبوتروں کا بسیرا ہے وہاں پہ آ جائے. اتنا تیار رہیے. پورے سال کی پڑھائی آپ کیسے داؤ پہ لگا رہے ہیں اتنی سی چیز کے لیے کہ ایگزام کے سینٹر وہ جو ہے وہ ایسا ہوا، ایگزام کے سینٹر پہ وہ جو ہیں وہ دوسرے وہ ایگزامنر ایسا ہے، وہ لوگ خڑوس قسم کے تھے ایگزام کے. ارے تو اس سے ہو رہا ہے. امتحان گاہ میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے وہ من کچھ اور رہتا ہے، وہ دوسرے وہاں کے بچے جو ہیں اس سے ہمارے بچے متاثر ہوتے رہتے ہیں. 27 پیپر سب وہیں سے آنے والا لگتا ہے. پھر کیا کر رہے ہیں ایک 2-4 گروپ والے، ایک کوئی چیپٹر پڑھ رہے ہیں الیکٹریسٹی کا، ارے یہ لگتا ہے وہی امپورٹنٹ ہے، میں خالی پہلے لائٹ اور ہیٹ میں اٹکا ہوا ہوں.
वो इलेक्ट्रिसिटी वही इंपॉर्टेंट है, वही मुझे पढ़ना चाहिए था, अब अपना छोड़ के उधर देख रहे हैं। तो ये क्या पढ़ रहा है, वो प्रॉब्लम उसके, अरे वो मुझे वही सॉल्व करना चाहिए। तो क्यों अपनी पूरे साल की मेहनत क्यों पानी में खिला रहे हैं आप इसके लिए? तो एग्जाम हॉल जो है उससे आपको मुतासिर नहीं होना है। वहां कौन क्या कर रहा है, कौन क्या पढ़ रहा है, कई लोग वहां पे आ जाएंगे ऐसे हाथ में नोट्स लेकर, अरे इसी में से आने वाला है, इसी में से आने वाला है, पेपर आउट हो गया, ये क्यों करते हो लोग? कुछ लोग इस दुनिया में पैदा ही इसलिए होते हैं कि दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचाए, उनकी जिंदगी का मकसद ही वही होता है। तो वो आते हैं वहां पर हाथ हिलाते हुए, इसमें अरे सब इसमें से आने वाला है, उससे कोई मुतासिर नहीं होना है, तो एग्जाम का टेंशन नहीं आएगा। अब एग्जाम हॉल में गए, एग्जाम हॉल में जाते ही आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, ब्लैंक हो रहे हैं। पूरा साल टीवी के सीरियल प्रोग्राम देखते तो आंखों पे अंधेरा नहीं आया था, तब आंख में आंसू नहीं आए, आंख से पानी नहीं आया, तब बुखार नहीं आया, तब कई नहीं आई, उल्टी नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। एग्जाम हॉल में जाते ही होता है। ये क्या है? एक कमजोर नफ्सियात और कमजोर कुव्वत इरादी, उस वजह से ये होता है। और फिर जो आता है वो ये, एग्जाम के एंटर होने तक लास्ट मिनट रिवीजन में आपने क्वेश्चन याद कर लिया, जैसे ही आप गए पहला ही जो शैतानी ख्याल जहन में आता है वो ये कि मैं सब कुछ भूल चुका हूं, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, ब्लैंक हो गया हूं, बाप रे बाप ये कहां से आ गया। जो एग्जाम में एंटर होते को देखे थे सवाल, उसका जवाब भी नहीं आ रहा है, सब कुछ भूल चुका हूं। एक नफ्सियाती बीमारी। बताऊं आपको, इस मेरे स्टेटमेंट पे, मेरी बात पे पूरा आपको भरोसा नहीं आएगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा कि कोई कभी नहीं भूलता है, वो याद करने की कोशिश नहीं करता है और उसे भूलने का नाम देता है, दिमाग पे जोर नहीं देता है कि ये जो है वो कितना अहम है और उसको इस तरीके से दिमाग। स्मार्ट स्टडीज वगैरह हैं, इस ताल्लुक से हम आगे बात करेंगे इस दर्सगाह में और तफसीली बात करेंगे इसके ताल्लुक से। अभी जो मुझे बात करनी है कि मैं भूल गया हूं, एक वहम है, एक शैतानी ख्याल है। शैतान बहकाने के लिए बाजू में बैठा रहता है। पढ़ाई शुरू करने से पहले आप सिर्फ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मत बोलिए, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पनाह मांगिए उस शैतान मरदूस से। तो बैठा हुआ है, आपने अभी किताब खोली भी नहीं, तो शैतान जो है वो बहकाता है कि तुम सब कुछ भूल चुके। हाँ मैं भूल चुका हूँ, फिर से पढ़ाई शुरू कर देते। यानी पहले जो पढ़ाई शुरू की थी पानी फिर गया उसके ऊपर, पूरे पानी फिर गया उसके ऊपर। शैतान की सुन रहे बात, तो बोलता है कॉन्फिडेंस आपने आ गया, कॉन्फिडेंस नहीं मुझे याद है, याद करने के पढ़ने शुरू कर दिए, एक जुमला पढ़े नहीं कि शैतान बहका रहा है कि तुम अभी जो पढ़ने जा रहे एग्जाम में नहीं आया तो हम हाँ बराबर, शैतान बराबर बोल रहा है, तो नहीं आया तो काय को पढ़ूंगा मैं, तो मुझे किसी को पूछना चाहिए एग्जाम में क्या आने वाला है। जैसे कोई वहां पर बैठा हुआ है, कोई बताएगा आपको एग्जाम में क्या आने वाला है। तो ये वहम है, सब कुछ भूल चुका हूं। इंसान जो है भूलता नहीं, कभी भी उसको याद रहता है। यहां पर यह भी हमको याद रखने का है कि आखिर में जो वक्त कम पड़ता है, बच्चे जो है वो लिखना लगभग बंद कर देते हैं कि अभी जो है वो अब इतने से मिनट में ये कहाँ से सवाल हो जाएगा, इतना बड़ा सवाल है और सिर्फ 5 मिनट बाकी। फर्ज करो कि बाप की उम्र बेटे की उम्र के दुगनी है। 5 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र की 3 गुनी थी, 5 साल बाद में बाप की उम्र बेटे की उम्र के 4 गुनी होने वाली। तो बताओ बाप और बेटे की मौजूदा उम्रें क्या है? 5 मिनट बाकी है। ये बच्चा क्या करेगा? सोचेगा बाप की उम्र बेटे की उम्र के 2 गुनी थी, अभी 3 गुनी हुई, बाद में 4 गुनी होने वाली, कुछ हो सकता क्या? नहीं ना, छोड़ देने का। वो जो पेपर जो है उसको सप्लीमेंट बांधेगा, समझे नहीं? वो सप्लीमेंट को जो गांठ पे गांठ जितनी दुआएं पढ़ पढ़ के उसको गांठ में गांठ मारेगा, अरे हो जाए। लेकिन उसी में से एक बच्चा ऐसा होगा तो सोचो, हम पता है कि बहुत डिफिकल्ट सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है, ठीक है, लेकिन जी इतना तो आता है ना, क्या लिखा है कि बाप की उम्र बेटे की उम्र की दुगनी। चलो इतना तो लिखते हैं कि फर्ज किया कि बेटे की उम्र x साल है, इसलिए बाप की उम्र 2x साल है। 5 साल पहले, चलो 5 साल पहले
بیٹے کی عمر x مائنس 5 سال تھی، اس لیے 5 سال پہلے باپ کی عمر 2x مائنس 5 سال، 5 سال بعد میں، چلو 5 سال بعد میں بیٹے کی عمر x پلس 5 سال ہوگی، اس لیے باپ کی عمر 2x پلس 5 سال ہوگی۔ تو اتنا تو لکھا، بیل بج گئی، لیکن 5 میں سے 2.5 مارکس اس کے جیب میں آ گئے، اتنا تو لکھا اس نے۔ وہاں ہمت نہیں ہارنی، اس بات کو یاد رکھنا۔ ہال اور ایگزام کے تعلق سے یہ باتیں ہماری ابھی جو چلیں، اس کے تعلق سے میں چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ ان سوالات کو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یس السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ آج کل کے طالب علم کے لیے امتحان وبال جان بن چکا ہے، تو آپ کے حساب سے اس کا کچھ متبادل یا آلٹرنیٹیو ہو سکتا ہے یا اور ہے؟ سوال ہے، سوال یہ ہے کہ از دیر اینی آلٹرنیٹیو فار ایگزامینیشن، کہ کیا ایگزام کا کوئی متبادل ہے، کوئی آلٹرنیٹیو ہے، کچھ ہے؟ میں بتانا چاہوں گا کہ ایگزام کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں، ایگزام کا کوئی متبادل نہیں، اس کا نام کچھ بھی دیجیے۔ نئی سسٹم میں ایگزام کا نام دیا ایویلویشن، کہ اس میں جو ہے وہ جائزہ لے لیں۔ اب ایگزام کو نام ایویلویشن دیجیے، ہے نا، یا ایگزام کا نام آپ جو ہے آم کا اچار رکھ دیجیے، ایگزام ہے، ایگزام تو ہے، تو ایگزام کا کوئی متبادل نہیں۔ کیوں؟ ہم ایسا سوال پوچھ رہے ہیں کہ جیسے کوئی جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی، اس کا بھی کچھ آلٹرنیٹیو ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ جیسے اس دنیا میں فار ایگزامپل ہم کوئی اچھے کام نہ کریں اور سوچے کہ کیا ہم کو جنت مل سکتی ہے؟ کیسے مل سکتی ہے؟ ہم برائیاں کریں اور کیا ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں؟ کیسے؟ اکاؤنٹیبلٹی ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں، جواب دہی، اسی کا نام ایگزام ہے، اسی کا نام امتحان ہے۔ اور اگر نہیں ہے، کوئی اگر آلٹرنیٹیو ہو سکتا ہے بتائیے کہ پھر کیا بیرومیٹر ہے، کیا پیمانہ ہے؟ ہم نے بچے کو 2 گھنٹے 4 گھنٹے 10 گھنٹے 2 مہینے 4 مہینے 10 مہینے ہم نے پڑھایا، اس کو کتنا سمجھ میں آیا، اس کا پیمانہ بیرومیٹر کیا ہے؟ صرف ایگزامینیشن۔ ٹیچر نے واقعی کتنی محنت کی کمزور بچوں پر، اس کا پیمانہ کیا ہے؟ اس کو ایویلویشن کہیے، ایگزام کہیے، لیکن وہ ایگزامینیشن ہے۔ ایگزامینیشن کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے، امتحان ہے، وہ بنیاد ہے اس کائنات کی، اس روئے زمین پر انسان کے وجود کی بنیاد ہی ایگزامینیشن ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گی۔ اور کوئی سوال آپ کسی کے ذہن میں آ رہا ہے؟ یس السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، جو آج کل کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں، مقابلہ جاتی ایگزام جیسے CET نیٹ ہو گیا، تو اس میں MCQs اور نیگیٹو مارکنگ کا سسٹم ہونا چاہیے؟ ہاں، یہ ایک سوال ہے ایگزام کے تعلق سے، کہ لوگ بولتے ہیں ایگزام کا ٹینشن جو پیدا ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ MCQs ملٹیپل چوائس کویشچنس اور نگیٹو مارکنگ، کہ مارکنگ نگیٹو، کہ بھائی آپ نے غلط جواب لکھا تو یہ سسٹم جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن میں دنیا کے سارے ملکوں میں رائج ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ MCQ الٹا ایک بہت اچھا سسٹم ہے۔ ملٹیپل چوائس کویشچن مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سوال ہے، اس کے 4 آپشنس ہیں، ایک صحیح ہے 3 غلط ہیں، تو صحیح کون سا وہ پہچاننے، جس نے اچھے سے اسٹڈی کی ہے وہ صحیح جواب بالکل اسٹرائک ہو جائے گا، اس کے ذہن میں آ جائے گا، تو وہ MCQ کا سسٹم بہت اچھا ہے۔ نگیٹو مارکنگ جو ہے یہ زندگی کا سسٹم ہے۔ ہم نے اگر نماز نہیں پڑھی تو ثواب 0 مل گیا، اور نہیں پڑھی اس کا گناہ وہ مائنس ہو گیا۔ ایگزیکٹلی یہی سسٹم ہے نگیٹو مارکنگ میں، کہ نگیٹو مارکنگ میں ہم نے جو بھی سوال کیا ہے، جو غلط کیا تو اس کا مارک بھی کٹ گیا، اور چونکہ غلط کیا اس لیے مائنس مارکنگ بھی ہو گئی۔ وہ سسٹم بہت اچھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا رب